الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے پاک کلام میں، یہ انسان کے لیے بات کی کہ انسان کے اپنے کسب کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، وہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کو جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے، ایمان کی بات بتائی جاتی ہے، تو وہ اس وقت دل و جان سے اقرار کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو مومن بن جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ جو سن کر انکار کر دیتا ہے، جس طرح کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ کفر میں آ جاتا ہے۔ لیکن مکلف نہیں اللہ کے سامنے اتنی دیر تک جتنی دیر تک اس کو بلوغت تک نہیں پہنچتا، شعور میں داخل نہیں ہوتا۔ جب وہ پوچھ کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے اپنے کسب کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی کے نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے تو کفر ہو گیا۔ اس کفر کی وجہ سے اس کے من کے اندر تو پکا اندھیرا رہتا ہے۔ اس کا دل ہونے کے باوجود بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی مثال ختم اللہ علی قلوبہم جیسی۔ لیکن جو مسلمان ہیں، جو مان چکے ہیں، ایمان لے چکے ہیں، وہ اس کے بعد جب کوئی غلطی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اس کے دل کے اوپر ایک چھوٹا سیاہ نقطہ نکلتا ہے۔ نادم ہونے سے، توبہ سے وہ دھل جاتی ہے چیز، لیکن جب بار بار یہ کام ہوتا ہے تو وہ جگہ داغدار ہونا شروع ہوتی، حتیٰ کہ گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح زنگ لگ جائے تو چیز سٹیل ہے، صاف ستھری، اس کے اوپر سفید وہ کلی کی طرح چمک ہے، لیکن جب زنگ لگ جائے تو وہ کس طرح نظر آتی؟ اللہ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بات بتائی، کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ جو کچھ ہوتا ہے یہ کسب کی وجہ سے ہوتا ہے، بندے کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اب بندہ توبہ کرے تو وہ اسی طرح ہے جیسے اس نے اس کو پانی میں دھویا ہے۔ زنگ والی چیز کو پانی سے دھوئیں تو تھوڑی سی تو صاف ہوتی ہے، مکمل تو نہیں ہوتی۔ آئندہ اس کے اوپر
نافرمانی نہ ہو تو مزید نہیں بات بنتی، لیکن اللہ پاک نے بندوں پہ احسان کیا، انہیں ایسا استاد رہبر رہنما دیا جس کے صدقے سے یہ اللہ پاک کے احکامات اس تک پہنچتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان احکامات کا دلوں کے اوپر اثر۔ پیارے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنی ہے۔ بندے کے اس قلب کے لیے، اس کے اس اندر والے انسان کے لیے، اس نفس کے لیے صفائی جو بنی ہے وہ کہا ہے وہ میرا نور ہے، میرا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے اپنے پاک کلام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والے لوگوں تم یہ ذکر کثرت سے کیا کرو، کہ یہ ذکر تمہارے قلوب کو جلا بخشے گا، ان کو صاف کر دے گا، ان کے اوپر جو ظلمت کا اندھیرا ہے، جو نافرمانی تمہارے کسب کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، یہ صاف ہو جائیں گے۔ اب ذکر جس کو دیکھو بچپن سے لے کر جوانی تک، بڑھاپے تک ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ذکر کا فرق ہے۔ اس ذکر کے باوجود بھی بندہ گناہ سے باز نہیں آتا، اس لیے کہ جہاں سے کوئی چیز گزر جائے راستہ بنا ہوتا ہے۔ جب گناہوں کی عادت پڑ جائے تو وہ گندگی تو ڈلتی رہتی ہے، دل تو سیاہ بنتا جاتا ہے۔ یہ ذکر کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود نہ اندر سے توبہ ہوتی ہے، نہ دل صاف ہوتا ہے، نہ دل مائل ہوتا ہے احکامات خدا پہ، تو یہ ذکر کام نہیں آنے والی چیز۔ اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو ذکر کرے لیکن تیرا دل نہ لگا ہو تو یہ تیری دل کی کثافت کا سبب ہے، یہ ذکر مردود ہے، تجھے فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا کہ کثرت سے یاد کر۔ اب کسی بھی طریقے سے بندہ ذکر کرے، کیا کثرت ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ صبح سے شام تک ذکر کرتا ہے، کثرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو صبح کے شام کے علاوہ جو رات کو بھی کرتا ہے وہ کثیر ہے یا وہ کثیر ہے؟ کثرت اس وقت ہوگی جب کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو غفلت میں گزرے، کیونکہ رب نے کہا کثرت سے کر۔ اب صبح سے لے کر شام تک کتنی دیر تک بندہ یہ تسبیحات کر سکتا ہے؟ اور یہ کرنے کے باوجود بھی کبھی لگا ہے کہ میں رب کے سامنے ہوں؟ ادھر پکارتا ہے اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ حی قیوم، یہ ساری چیزیں، اپنی شکل بھی اس طرح بناتا ہے جیسی اللہ کو پسند نہیں، زبان سے بات بھی ویسی کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، ہاتھ آنکھ سے اس کا کام وہی ہے جو اللہ کو پسند نہیں، یاد کرتے ہوئے بھی وہ یاد نہیں ہوتا۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا تے تسبیح دا تو کسبی ہویوں، تے دل دا من کا ہک نہ سٹیں گنے 100,000 ویاں۔ اس نے یہ دل کی بات کیوں کی؟ کیونکہ رب نے کہا وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ اللہ پاک نے کہا تو مجھے پکار، یاد کر، اپنے اس من میں، اس نفس میں، اس دل میں اس طرح یاد کر کہ تیری آواز بھی نہ نکل رہی ہو اور تو مجھے یاد کر رہا ہو۔ پھر کہا بالغدو والآصال، صبح اور شام، دن اور رات، ہر وقت، ہر لمحے
تاکہ تو غافلوں میں نہ رہے. یعنی جس وقت تو یاد میں نہیں ہوگا، تو بھولا ہوگا، تو غفلت میں ہوگا، غافل ہوگا. اسی لیے اللہ کی محبت والے، اللہ والے کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. کیونکہ اسی وقت وہ اللہ کے انکار میں ہے، اللہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، محسوس ہی نہیں ہو رہا، احساس میں ہی نہیں کہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے احسان کیا ہمیں، استاد اور رہبر دیا جس کے ہاتھ میں یہ نسخہ تھا، یہ دوائی تھی، تاکہ ان کی جلا ہو جائے، یہ صاف ہو جائیں. اور کیسا محبوب دیا جس نے فرمایا میری آنکھیں سوتی بھی ہیں تو میرا دل نہیں سوتا، یہ تو اللہ 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 کرتا ہی رہتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جس کو بھی یہ نور کی دولت ملی، ذکر کی دولت ملی، نسبت مبارکہ سے ملی. دیکھو جہاں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، چیز وہاں موجود ہوتی ہے، جہاں بھی جاتی ہے اس سورس کے ذریعے سے جاتی ہے کہ نہیں جاتی. بجلی پیدا ہو رہی ہے تو واوڑا ہاؤس میں پیدا ہو رہی ہے، وہ جس جگہ پہ پیدا ہو رہی ہے، وہاں سے آگے کہاں کہاں جاتی ہے، جہاں جہاں کنیکشن ہو جائیں، تعلق ہو جائے. فلانے گریڈ اسٹیشن میں وہاں سے فلاں 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 فلاں. اللہ نے حضور کے سینے میں یہ دولت رکھی، آنکھیں سو جائیں تو یہ نہ جاگے. اور حکم دے وز کو ربہ کا فی نفس کا، پکار اس نفس میں، اس دل میں، آواز بھی نہ نکلے اور پکار. اب جہاں سورس رکھا ہے لینا تو وہاں سے پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. ایسے نہیں کہا تھا امام اہل جس کو جو ملا تیرے در سے ملا، سب ہیں تیرے گدا یا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ دلیل ابن ماجہ میں درج حدیث مبارکہ ہے. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسلام واشگاف ہے، دور سے نظر آتا ہے اپنے اراکین کے عمل کی وجہ سے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایمان کی وجہ سے. ایمان دل کی دولت ہے، اور آپ نے فرمایا یہ حقیقتاً نور ہے اور میرے سینے سے ملتا ہے جس کو ملتا ہے. اس لیے حضور کو رب نے نور بھی کہا، کیونکہ ایمان بھی نور ہے. تو نور سے یہ نور ہر مومن کے اندر یہ ایمان آنے کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے. اس لیے مومن اور کافر میں فرق ہے کہ کافر اندھیر میں ہے، ظلمت میں ہے، مومن نور میں ہے، روشنی میں ہے. اس لیے یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار پھر خود اندھیرے میں ڈلنے والی بات ہے. اب اس نور کو نور ماننے سے پھر اس سے مانگنے سے نور ملتا ہے. جس طرح میں نے مثال دی، یہ ذکر خدا بھی جو قلب کے اندر جاری ہونے والا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک نسبت نہ بنے کسی ذریعے سے، یہ ذکر کی دولت ادھر نہیں آتی. اور یہ مقصود ہے بندے کا، فرض عین ہے بندے کے لیے کہ بندے کا قلب اللہ کی یاد میں زندہ ہو. اس کے زندہ ہونے کے بغیر بندے کو گناہ نہیں لگتا. خیر ہے، اندر دل صاف نہیں ہوتا، ظلمت میں رہتا ہے. جبکہ دل تو وہ آئینہ ہے، یہ وہ گزرگاہ ہے کہ رب کہتا ہے میں کہیں نہیں سماتا، مرد مومن کے قلب میں سماتا ہوں. تجلی ذات کا نور
پہاڑوں پہ بھی نہیں گرتا، مومن کے قلب کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے مومن کی عزت کی گئی ہے. وہ مومن ہو جس کے قلب کے اندر وہ نور اس طرح ہو جو رب جلیل کی گزرگاہ ہو. اس لیے جب بندہ اللہ کے ذکر میں کثرت کے ساتھ اتنا زیادہ شامل ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ رب کہتا ہے بندے تو مجھے یاد کر کر کے، میرے سامنے عبادت کر کر کے، جب تو میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے میں تیرا ہاتھ بنتا ہوں، تیری زبان بنتا ہوں، تیرے پاؤں بنتا ہوں. مقصد کیا ہے کہ تیری اب میری مرضی کے مطابق کی زندگی ہے، اب تیرا کہا میرا کہا ہے. جو سورس ہے اس ساری چیز کا اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا، تو محبوب خدا کے لیے رب نے تعارف کیا کلام میں دیا ہے؟ تیرا بولنا میرا بولنا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کوئی ایسا ذکر کسی اور کا ہوتا تو اس کے لیے یہ الفاظ آتے؟ تیرا دینا میرا دینا، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ. وہ جسم سے پاک ذات محبوب خدا کو اون کر رہی ہے کہ میری طرف سے ہے. کیسے؟ کہا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ہوا یوں کہ ایک دفعہ جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کنکریاں اپنے ہاتھ میں پکڑی تو کہ مسلمان تو تھوڑے سے ہیں یا اللہ، یہ بد لوگ اتنے زیادہ ہیں، آج اگر یہ غالب ہو گئے تو پیچھے کیا ہوگا؟ آپ نے ان کنکریوں کو ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کا نام لے کر کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی. مٹھی میں چند کنکریاں ہیں، ہزاروں کافروں کی آنکھوں میں رڑک پیدا ہوئی جیسے انہی کی آنکھوں میں لگ گئی ہوں. اللہ پاک نے وحی نازل کی، کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. سونے تو نہیں سٹیاں تے میں سٹن والا رب، کیونکہ اب تو نہیں ہے، تو میرے لیے ہے. اسی ہاتھ کو کہا، میرا ہاتھ کا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. رب نے کہہ دیا جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اس نور کو لینے کے لیے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے کسی بندے کو پکڑا ہے. تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے کہ انہوں نے مجھے پکڑا ہے، میری رسی کو پکڑ لیا ہے تو مجھے پکڑا ہے. وہ میرے راستے پہ ہیں، میری بندگی میں ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں دلائل دیتی ہیں نسبت کے لیے، بیعت کے لیے، ذکر کے لیے، نور کے لیے. اب کثرت سے ذکر، کثرت اتنی دیر ہو نہیں سکتی جب تک کوئی لمحہ فارغ نہ رہے. 1 گھنٹہ سے 2 گھنٹے والا کثرت میں ہے، 24 گھنٹوں میں ذکر 24 گھنٹے کرنے والے سے اوپر کیا ذکر ہوگا؟ اللہ نے اس کے لیے یہ پرزہ اندر رکھا اس کے کہ جس کو نہ نیند ہے نہ کوئی اور بات ہے. دماغ بھی سوتا ہے، معدہ بھی سوتا ہے، جسم بھی سوتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی سوتے ہیں، آنکھیں بھی سوتی ہیں. کبھی دل بھی سویا ہے بندے کا؟ اس لیے یہ اس کو اللہ نے ایک بنایا، جوڑا جوڑا ساری جسم میں بنانے کے ساتھ، کہ اس کے اندر ایک ہی رب کا نام چلے اور اسی کی محبت میں ہو. یہ اب اللہ کے لیے اس کے اندر جب یہ تعلق بن جائے تو یہ بندہ اپنے رب کا بندہ بنتا ہے. اس ذکر کے بغیر اللہ یاد نہیں رہتا اس کو، کیونکہ جو دل میں بات رہتی ہے یاد دل میں، وہ بولتی نہیں ہے نا. بندے کو اپنا نام دل میں یاد ہوتا ہے، اس سوئے سوئے نے پوچھو کہ نہ تیرا تو دسدا ہے کہ نہیں دسدا.
ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں اس طرح، وہ آدھی آدھی غنودگی میں اس طرح ہے، تو اسی کو اس کا نام لو تو وہ بولتا ہے، کیوں؟ وہ اندر یاد ہے اللہ۔ اس سے بڑھ کر اگر اللہ کا نام یاد ہو جائے تو پھر اس کو قبر حشر میں سوال کی کوئی فکر ہوگا؟ جب کوئی کہے گا من ربو کا تو کہے گا اللہ، کہے بغیر کہے گا اللہ، بولے بغیر کہے گا اللہ، تو رب کہے گا ہاں جو میرا ہے، کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ذکر کثرت والا ذکر آپ نے فرمایا یہ صاف کر دیتا ہے۔ اب اس لیے دل کے اندر سے روشنی نور کی ذکر کے ساتھ، اس لیے اس ذکر کو اصلی ذکر کہا گیا۔ باقی ذکر جو ہے وہ ظاہری ذکر ہے، صورت ذکر ہے۔ اس صورت ذکر کے ساتھ بھی بندہ جو ہے وہ مانتا تو ہے، اب اس ماننے کے ساتھ وہ ظاہری جتنے باطل الہ ہیں جن کے پیچھے چلنے والا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس ذکر کی وجہ سے جس کا کلمہ پڑے گا اس کلمے کو اللہ کے ساتھ توحید میں ایمان لائے گا تو توحید کی بھی ظاہر جو ہے روح اس وقت ملتی ہے جب قلب کے اندر بھی وہ توحید سما جائے۔ اس لیے ایمان کے لیے بھی کہا اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ جب تک ادھر تصدیق میں نہیں، اس کا ایمان بھی صورت ایمان ہے۔ توحید توحید کہنے سے نہیں بنتی، توحید کی روح اس وقت ملتی ہے جب اندر تک اتری ہوئی۔ اب دیکھیں کلمہ ہے، اس سے ایمان آنا ہے۔ کلمہ توحید ہے، یہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود اللہ۔ یہاں میں معبود کی بات کروں، معبود کس کو ہے؟ جس کو ہم مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلنا ہے، معبود، عبادت اس کی کر رہے ہیں۔ اب جب کلمہ پڑھتا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود اللہ، تو یہ معبود باطلہ جو ہیں ان سے نجات ملتی ہے۔ کسی بت کو نہیں پکڑے گا، سورج کو نہیں پوج رہا، کسی اور کو نہیں کر رہا، کیونکہ کوئی اور الہ نہیں، وہ وحدہ لا شریک الہ ہے۔ یہ ظاہری طور پہ سارے اعمال کے اندر بھی داخل ہو جائے، ہر چیز سے تعلق چھوڑ دے، اللہ کو یہ معبود ماننا شروع کر دے، تو یہ مشرک نہیں ہے، یہ شریعت کے مطابق احکامات پہ ڈلا ہوا ہے، شریعت کے اندر تو یہ موحد ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے نفس کے جتنے بھی الہ ہیں وہ تو اس کلمہ پڑھنے سے، زبان سے، ظاہر سے نہیں دور ہوتے۔ اس کے نفس کے اندر تو محبت اپنی ہے، اس کے اندر عورت کی ہے، اس کے اندر شہرت کی ہے، اس کے اندر حب جاہ کی ہے، اس کے اندر اپنی جان کی ہے۔ یہ کلمہ پڑھ پڑھ کے یہ تو اندر پڑی ہے اس کے اندر۔ تو طریقت میں تو پھر بھی مشرک ہے، اس نے تو اپنی مرضی کے پیچھے چلا ہے، حتیٰ کہ عبادات بھی اس کی جو ہیں وہ بھی تو اس نے اپنے نفس کے لیے کی، ریا ہے اس کے اندر، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے وہ توحید کی صورت شریعت میں تو ملی، تو شریعت کی روح حاصل کرنے کے لیے دل کے اندر تک اترنا ضروری ہے کہ حب صرف اللہ کی رہے اس کے من میں، اپنی نہ رہے۔ یا اس دل میں اس کی اپنی محبت ہوگی یا رب کی محبت ہوگی۔ تو وہ تو کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وہ جب تک محبوب کے ساتھ یہ محبت اس وقت ہوتی ہے جب محبوب دل میں بس جائے، یاد رہ جائے پکا۔ تو اس لیے وہ کلمہ جو دل میں چلتا ہے، کہا دے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی، وہ اس کو خالص محد بناتا ہے، روح
توحید کی نصیب کرتا ہے، پھر وہ طریقت میں بھی مشرک نہیں رہتا، وہ پھر حقیقت کے اندر احکامات خدا پہ عمل والا بنتا ہے۔ اب احکامات خدا پہ اس عمل کے لیے جس میں دل انوالو ہو، پھر بندے کو بلا تکلف احکامات خدا پہ عمل ملتا ہے، ورنہ بندہ زور لگا کے تو کرے گا، یوں کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے، پھر اگر دل لگا ہوا ہو تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ زور لگانے کی، خود بخود ہوتا ہے۔ تو یہ جو خود بخود اس کے اندر بلا تکلف شریعت رائج ہو جائے، یہ اس وقت ہے جب تصدیق بالقلب آتی، جب اس اندر کو بھی پتا چلے ہے میرا رب۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی، اسی طرح اندر سے پتہ لگے بغیر کس کو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا رب ہے، اور ہمیں دیکھتا ہے اور ہمیں بات جانتا ہے، ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہمیں سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ تے اللہ اللہ کرن والا بندے نو پوچھو، جس ویلے ہم بات کرتے ہیں، جس وقت بھی کسی کے ساتھ، کیا یاد ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے؟ جب ہم اس کو یاد کرتے ہوئے بھی آنکھ ادھر دیکھتی ہے جدھر سے اس نے روکا ہے، کیا یاد کرتے ہوئے بھی آنکھ رک جاتی ہے؟ تو یاد کر رہا ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن کس کا نام لے رہا ہے جس کا تجھے پتہ ہی نہیں کہ نام لے رہا ہے؟ اگر یاد ہو کہ ہے اللہ کو جو پسند نہیں، اپنی شکل صورت ویسی رکھ سکتا ہے؟ اللہ کو جو اپنا محبوب پسند تھا، 1,24,000 پیغمبر سارے پسند تھے، ان کے مطابق اپنی شکلیں بدلتا ہے روز، تو کیا اللہ یاد ہوتا ہے کہ میں اس کے سامنے ہوں؟ اللہ کی شان بیان کرنی بڑی آسان ہے، لیکن اس کو پہچاننا بندے کے اختیار میں اس کے کرم کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے بندوں پہ احسان کیا کہ تو جتنا بھی زور لگائے گا علم کے ساتھ، جو مروج علم ہے وہ تیرے دماغ تک، عقل تک بات پہنچے گی، تو جانے گا ضرور، لیکن جس کو جان رہا ہے اس کو پہچانے گا نہیں۔ پہچاننے کے لیے تیرے اندر کا تعلق چاہیے۔ اللہ نے اس لیے استاد رہبر رہنما پہلے دیا، اپنا کلام بعد میں اتارا اور اس کے سینے میں اتارا ہے۔ اس لیے صراط الذین انعمت علیہم بتایا کہ مانگو صراط مستقیم، تو یہ رستہ بندے کا ہے جو انعام یافتہ ہے۔ تو بس پیچھے چل، تو اتباع میں آ جا، فتبعونی۔ رب کہتا ہے اتنا مجھے پیارا لگے گا کہ میں خود پیار کروں گا، یحببکم اللہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت میں آنے کے بعد بندے کو رب کی پہچان آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ پھر زبان سے بات نکلتی تھی جو اس کو نہیں پسند، آنکھ ادھر جاتی تھی جہاں سے روکا ہے، ہاتھ پاؤں کوئی درس نہیں لے لیے تھے انہوں نے، کوئی تقریریں نہیں سنی تھیں، کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھیں، کوئی تھنک ٹینک نہیں بنے تھے، کوئی سکول یونیورسٹیز مدارس نہیں بنے تھے۔ وہ ایک ہی مدرسہ تھا جس میں والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے، سینے سے نور داخل ہوتا تھا، زبان سے اللہ کا کلام سنتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، دل پہلے ماننے کو تیار ہو جاتے تھے۔ وہ صاف کیوں ہوتے تھے؟ اس ذکر کی وجہ سے غفلت سے نکل کر یاد میں ڈل جاتے تھے۔ پھر اللہ کی صفات ان کے اوپر طاری ہو جاتی تھیں۔ اس طرح یہ کثرت والی یاد اللہ کی ساری صفتوں کا بندے کو یقین کرا دیتی، تو ذات سے محبت دے دیتی ہے، کیونکہ ذات کی معرفت تو بندے کو نہیں آ سکتی، صفات کی معرفت مل جائے تو ذات کی محبت بڑھ جاتی ہے۔
مثلاً ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہمیں معاشرتی طور پر معاشرے کے اندر اکنامکس جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے. پیسہ، یہ مال، آج کل جس طرح مہنگائی شنگائی کا دور ہے، ہر بندے کو بڑی تکلیف صرف اس بات سے ہے کیسے اس لیے کہ ہمارا یقین اپنے رب پہ رازق ہونے کا نہیں. کائنات کی ہر چیز رب کو یاد کرتی ہے نا. جن کو سوائے رب کے اور پتہ نہیں کہ رازق وہ ہے، ذرا ان کی طرف غور کر کے دیکھو. کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں جتنے چرند پرند ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھو تو میدان میں کوئی دانہ نہیں نظر آ رہا. کسی چڑیا کو، کسی کوے کو، کسی اور کو دیکھو، وہ جس جگہ پہ زمین پہ چونچ مارتا ہے، کیا چونچ خالی ہوتی ہے یا دانے سے بھری ہوتی؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے رب کا رزق ہے. وہ اس یقین کامل سے چونچ مارتا ہے. وہ زمین کے اندر کوئی ایکس ریز نہیں اس کی نگاہوں میں، نظروں میں کوئی ایکس ریز نہیں لگے ہوئے. واہ، وہ ادھر کا یقین ہے، اس نے مارنی ہے بس. اس بندے کا یقین اس کی بجائے اس کی بنی ہوئی چیزوں کے اوپر ہے، اس لیے مر رہا ہے. اس کو کثرت سے یاد کرنا شروع کرے، کثرت سے یاد کرنا شروع کرے تو اللہ پاک کہتا ہے میں تجھے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جو تیرے خیال میں بھی نہیں ہوتا. اللہ نے اپنے پاک کلام میں یہ بات بتائی نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. اللہ کہتا ہے میں تجھے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں جہاں تیرا خیال بھی نہیں پہنچتا. لیکن اسی ایک صفت کے اوپر ہمارا یقین کتنا ہے؟ کہا حلال، لیکن ہمیں حلال اس لیے کہ ادھر اندھیرا رہے گا تو کبھی نہیں آئے گا یقین. ادھر روشنی آ جائے، وہ ہے دینے والا ہے، یقین آئے بس پھر بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. رب نے کہا تیری برکت حلال میں ہے، بھوک نہیں ختم ہو رہی تو پکڑو پاؤ. اللہ جانوروں کی مثال دے رہا تھا تو ایک اور مثال دیکھ لیں. یہ بھیڑ بکریاں بھی جانور ہیں اور یہ کتا بھی جانور ہے. ان کی طبی عمر ایک جتنی ہے. طبی عمر وہ بولتے ہیں جو ایوریج عمر ہوتی ہے کسی کی بھی، جس طرح انسان کی آج کل جو 70 سال یا اس طرح طبی عمر بولتے ہیں، کسی کی بڑھ گئی کسی کی کم ہوگی، ایوریج اس طرح ایک طبی عمر ہے. اسی طرح ان کی طبی عمر بھی جو ہے یہ 9 سے 11 سال ہوتی. اب دیکھو تو سال میں یہ جو کتا ہے یہ 3 سے 4 مرتبہ ضرور بچے دیتا ہے نا اسی طرح. اور ایک وقت میں 5 7 10 تک. بھیڑ بکریاں سال میں ایک دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ بچہ جنتی، ایک یا زیادہ سے زیادہ 2. پروڈکشن کس کی زیادہ ہوئی؟ بھیڑ بکریوں کو کتنا کھایا جاتا ہے؟ کتوں کو اس طرح کھایا جاتا ہے؟ اب پروڈکشن تو ہو رہی ہے زیادہ، کھپت جو ہے وہ کم ہے بہت. کبھی منڈیوں کی طرح بھیڑ بکریوں کا رش بھی نظر آیا ہے کتوں کے لیے؟ عقل سے سوچو، جو بن زیادہ رہی ہے، استعمال کم ہو رہی ہے، وہ تو نظر آنی چاہیے. عمر بھی ایک طرح ہے، لیکن اللہ نے واضح مثال دے دی، وہ حرام جانور ہے، بے برکتہ ہے، یہ حلال ہے، اس کے اندر برکت ہے. جن کے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہری حیات مبارکہ میں ادھر روشنی تھی، ادھر یقین تھا. 3 دن کا بھوکا بھی مسافر ڈھونڈتا تھا کہ نہیں ڈھونڈتا تھا؟ مرتے ہوئے بندہ پانی نہیں پی رہا، 10 کے 10 قربان ہو رہے ہیں.
کیا اس وقت اکنامکلی وہ بہت زیادہ ساؤنڈ تھے معاشرے کے اندر؟ دل زندہ تھے، ادھر روشنی تھی، ادھر یقین تھا. لیکن یہ وہ چیز تھی جس نے ان بندوں کو انسان بنا دیا ہے، شرف اس معیار پہ اتار دیا. اس تزکیہ تسویہ قلب کی وجہ سے ان کو توحید خالص ملی. اس لیے کہ ملی جس ذریعے سے تھی وہ غیر نہیں لگا انہیں، وہ دینے والا لگا اللہ کی طرف سے، مامور لگا کہ رب نے عطا کی ہے، یہ اسی لیے آیا ہے. اندر اصلی غیر کی پہچان آئی کہ میں خود غیر ہوں، مجھے پسند نہیں آتی بات، مجھے اعتراض رہتا ہے. اس غیر کو نکالنے والا سجن لگا. اس لیے کہا مومن اس وقت ہوگا جب سب سے پیارا ہوگا تجھے. اس پیار کی وجہ سے اس محبوب کے سینے سے یہ نور ملتا گیا، یہ ذکر خدا ملتا گیا. بندہ بدو نہیں رہا، اللہ کا محبوب بن گیا. قرآن نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہو گیا، یہ میرے پہ راضی ہو گیا. یہ قیامت تک یہ دین کی اصل شکل جو ہے، یہ اللہ کے محبوب کی طفیل ان نسبتوں سے ہے جو اس من کے اندر ایسی ذکر کی دولت ڈالیں کہ پھر صورت سے ہی نہیں شرک دور ہو، خیال سے بھی شرک دور ہو. اس لیے شریعت کے اندر میں تو الہ باطلہ یہ ہیں جو وجود رکھتے ہیں، فلانے کو اللہ کا شریک بنائے، اس کی عبادت کرے، سورج چاند فلاں یہ وہ یہ فلاں فلاں. لیکن بندے کے جو اندر کے الہ باطلہ ہیں یہ طریقت سے صاف ہوتے ہیں. اس لیے شریعت کی روح جو ہے وہ اس رستے سے اس کو ملتی. اللہ پاک نے اس کے لیے جس کو اصلی رہبر بنایا تھا، رہنما بنایا تھا، اس کی نسبت سے یہ نور ملتا تھا، ذکر. بندہ غفلت سے نکل کر اللہ کی یاد میں آتا تھا، جس کو اندر سے محبت بنتی تھی، پہچان آتی تھی، پھر کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو لگتا تھا میں خدا کے سامنے ہوں. پھر احکامات شریعہ پہ عمل میں آ جاتا تھا کہ نہیں آ جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا کوئی بندہ اپنی مرضی جیسی شکل و صورت ظاہراً اور باطناً خلق وہی رہتا تھا یا اس رنگ میں رنگا جاتا تھا؟ ہم نسلوں سے مسلمان ہیں. نہیں، اے دین چ ایدی کی ضرورت ہے، اے چیز کس طرح، اے چیز کیوں؟ تیرا دل تینوں پسند کر رہا ہے. جب تیرا دل رب نو پسند کر رہا ہوئے تو اس رنگ چ نہ ہوئے. جب تیرے دل میں وہی ذکر خدا ہو پھر وہ کیسے نہیں بہتا؟ ان کے دل میں یہی ذکر تھا، دولت جس نے پہنچایا. ان کا خلق بھی بدلا، خلق بھی بدلا. اس لیے یہ دین کی اصلی شکل کہاں نظر آتی ہے ہمیں؟ 1400 سال کی تاریخ. کوئی بندہ جس کا دل زندہ ہوا اس کے قریب بیٹھنے والے کو بھی رب یاد آ گیا. پھر بندہ وہ رہا یا بدل گیا؟ کہنے ایدے تو میرا دل کھٹا ہو گیا، اینوں میں نہیں ہن مل سکدا، تے میرا ایدے نال دل لگا ہے، میں ایدے نال رہواں گا. تے جی دل غیر تو کھٹا ہو کے خدا نال لگ جائے تے پھر اس وقت وچ آئے گا جڑا رب نو پسند ہے یا نہیں پسند آئے. ٹھیک ہے نا؟ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے وقت کی بات ہے، چھوٹا بچہ تھا ابھی. ڈاکوؤں نے لوٹ لیا سارا قافلہ. پوچھا کوئی مال ہے؟ کہتا ہے. انہوں نے کہا تو کیوں بتا رہے ہو؟ کہتا اللہ سن نہیں رہا. اس نے کہا اللہ تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے، سن میری بھی رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ نور کی جھلک اندر گئی، ادھر روشنی آئی دل میں، ہے مجھے بھی تو دیکھ رہا ہے. یہ وہ علم کی روح تھی جس نے اندر پہچان کرا دی. اسی لیے امام غزالی نے فرمایا کثرت روایات ہی صرف علم نہیں ہوتا، علم تو نور ہے جو بندے کو شعور دے دے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے لاکھوں بندے مسلمان ہوئے تھے تو وہ نام سے نہیں ہوئے تھے،
آج یہ طریقت تو بہت ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہے تو پھر بندے کے اندر دوائی ایسی جانی چاہیے کہ اس کو ظاہراً اور باطناً اپنا آپ بلا تکلف احکامات خدا پہ عمل میں آنا چاہیے۔ وہ اسی صورت میں آئے گا جب وہ ذکر خدا اس کے قلب کا حصہ بن جائے گا، اس کی روح میں، اس کے نفس میں، کیونکہ حکم خدا ہے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ جب دل تعلق میں آتا ہے، دل محبت میں آتا ہے، دل پہچانتا ہے، تو پھر تذکرہ ہو محبوب کا دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم سب کہتے ہیں اللہ سے ہمارا اس طرح ہے، اللہ کا احسان ہے، فلاں ہے، لیکن کبھی دل سے بھی اللہ کے ساتھ لگے ہوں؟ جسی رب کو کہتے ہیں اللہ بڑا، اللہ اچھا، اللہ یہ اللہ نے، ایک دن سر درد ہو تو کدھر جاتا ہے وہ اچھا اللہ؟ میں مریا گیا، مینو تباہ ہو گیا، اس وقت کہاں ہے وہ اللہ کی ذات جس کی بات ہو رہی تھی؟ اس وقت یاد ہی نہیں ہوتا کہ میرے پہ احسانات کتنے ہیں اس کے۔ کہ نہ جب تعلق محبت کا بنتا ہے دل کا، تو جب اس کا تذکرہ ہو تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دنیا میں کسی سے عشق ہو، ذرا محبوب کی بات کرو، چہرہ چمک دے، اکھاں نم ہوندیاں، چونک جاندہ ہے۔ کرکٹ سے پیار ہو تو کرکٹ دیکھتے ہوئے دل پہ اثر ہوتا ہے، چھلانگے لگاتا ہے اس طرح۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے کہا ہے کہ جب تیرے اوپر اس طرح میری محبت اور یاد آ جائے تو ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر تیرا دل بھی کم جاندہ ہے، تیرے جسم تے بھی کیفیت آندی جس نے وجد و حال دی کیفیت بول دیں۔ یہ میں نے قرآن کے حوالے سے بات بولی ہے کہ اس کے اندر اگر محبت دل کے اندر اگر ذکر آ جائے تو جس کا مالک کا آتا ہے اس کے یا ڈر یا محبت سے اس پہ اثر ہوتا ہے۔ جب اس پہ اثر ہوگا تو پھر وہ روئے گا بھی، وہ تڑپے گا بھی، وہ اس طرح اس کے اوپر اثرات ہوں گے، اور یہی وجد کی کیفیات ہیں۔ کئی بندے نئے دیکھتے ہیں اس طرح، تو پھر اپنی تو میں نے قرآن کے حوالے سے بتائی، اب اس کا انکار کر کے خود ایمان سے باہر جاتا ہے، تو اللہ پاک سب کو ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور یہ کثرت والی یاد نصیب فرمائے۔